السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ پارہ نمبر 30، سورۃ النبأ، آیت نمبر 13۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، سِرَاجًا ایک روشن چراغ، وَهَّاجًا سخت گرم، اور جعل بنایا، نا ہم نے، سراجن روشن چراغ، وہاجن سخت گرم۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اگر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں تو بنے گا کہ اور ہم نے ایک چمکتا ہوا بریکٹ میں کا سورج بھی بنایا ہے۔ اور ویورس، اب ہم اس کی لغت میں اس کے معنی دیکھیں گے۔ سراج کے معنی عام طور پر دیے کے ہوتے ہیں، اور سروجن اس کی جمع ہے۔ سورج کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی خدا کا ایک دیا ہے جو دنیا کو روشن کرنے کے لیے اس نے بنایا ہے۔ وہاجن، وہاجت النار، آگ بھڑک اٹھی، عقرب میں اس کے معنی دیے ہوئے۔ وہاج مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی الشدید الوہجن، سخت گرمی والا، سخت بھڑکنے والا۔ یہ عقرب میں اس کے معنی دیے ہوئے۔ وہجن کے معنی اس گرمی کے بھی ہوتے ہیں جو دور سے محسوس کی جا سکے۔ اسی لحاظ سے آیت کے اگر ہم معنی کریں تو یہ ہوں گے، ہم نے ایک سورج بنایا جس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا گرم ہے اور اس کی گرمی دور دور تک محسوس ہوتی ہے۔ اگر جعلنا سراجا وہاجن ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم نے سورج کو سخت گرمی والا بنایا، لیکن جعلنا سراجا وہاجن کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے ایک عظیم الشان سورج بنایا۔ سراجا وہاجن کے معنی مفردات میں جو دیے ہیں وہ یہ ہیں، ہم نے سورج کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا اس سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ یہ مفردات میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے دوسرے معنی بھی ہیں ایک، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے سورج بنایا ہے جس کی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ بہت روشنی دینے والا ہے۔ جی بس، اب ہم اس آیت کے ہم نے لغت کے حساب سے ان کے ہم نے معنی دیکھے کہ کیا ہیں۔ ابھی ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ سورج کی صفت کیا ہے؟ سورج کی صفت ہے وہاج۔ وہاج بتا کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے۔ چاند وہاج نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس کی روشنی ذاتی نہیں ہے۔ آگ کی طرح جلنے والا صرف سورج ہے۔ سورج کے اندر خدا تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اس میں مستقل آگ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی صفت وہاج کتنی ظاہر ہے۔ وہاج یعنی سخت بھڑکنے والی آگ۔ اب یہ ہے کہ سورج کا فاصلہ زمین سے تقریباً 9 کروڑ میل ہے۔ اس کے باوجود اس کی گرمی جب یہاں پہنچتی ہے تو گرمیوں کے موسم میں کئی لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور مر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ امریکہ میں درجنوں آدمی گرمی کی وجہ سے پاگل ہو گئے تھے۔ لغت میں الوہج من النار والشمس کے معنوں میں لکھا ہے، یعنی سورج یا آگ کی گرمی جو بہت دور سے محسوس ہوتی ہو۔ گویا سراجا وہاجن میں 2 اشارے ہیں۔ نمبر 1، سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے، اور نمبر 2، اس کی گرمی بہت دور سے محسوس ہوتی ہے۔ ویورس، میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ میں جو بھی تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، یہ اس میں میرا اپنا ایک بھی لفظ نہیں ہے، میں نے یہ مختلف تفاسیر سے اکٹھی کی ہے۔ ہاں، اس کو پیراگراف کی شکل دینا اور بعض مشکل الفاظ کے آسان الفاظ وہ میں نے ضرور بیچ میں کیے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کے فائدے کیا ہیں۔ سورج کی وجہ سے فصلیں اگتی ہیں۔ سورج کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سورج کی تپش سے زمین کے اندر روئیدگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ سورج کی تپش سے زمین کے اندر بیج اگتے ہیں۔ ہل چلانے کا مقصد صرف زمین کو نرم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک فصل اگنے سے زمین کے اندر جو طاقت کم ہو جاتی ہے تو زمین کے نچلے حصے کو اکھاڑ کر اوپر کرنے سے اس میں دوبارہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے نئی فصل کے لیے، اور یہ سورج کی روشنی سے ہوتا ہے۔ ایک فصل تو وٹامن کھا چکی ہوتی ہے، وہ نیچے والی زمین کو اوپر کرنے سے وہ زمین سورج کی روشنی حاصل کر کے پھر وہ وٹامنز حاصل کر لیتی ہے اور دوبارہ سے اچھی فصلیں اگتی ہیں۔ اچھا، اس آیت سے قیامت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، اور وہ کیسے کہ سراجم وہاجم کا قیامت کی طرف اس طرح سے اشارہ ہے کہ ایک چیز جو اپنی ذات کے اندر چل رہی ہے آخر ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جس دن وہ ختم ہوگی تو نظام شمسی میں ضرور کوئی اہم تبدیلی رونما ہوگی۔ اور اب تو سائنسدانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تو سائنسدانوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ سورج میں جو گیسیں جل رہی ہیں وہ 5000 سال بعد ختم ہو جائیں گی، اور سورج غبارے کی طرح پھول جائے گا اور پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سورج کی گرمی بڑھ رہی ہے، اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج زمین سے سوا نیزے پر آ جائے گا۔ دیکھیں، اگر ہم اس آیت سے، جیسے کہ اس آیت میں 3 ٹاپک ہیں، تو اس لحاظ سے ہم دوسرا اگر دیکھتے ہیں غلبہ اسلام، تو اس کی طرف اس طرح سے اشارہ ملتا ہے اس آیت میں۔ اگر ہم غلبہ اسلام کے مفہوم کو لیں تو اس سے ہجرت کی طرف مخفی اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں واضح نصیحت کرتے ہیں تو تم لوگ شور مچانے لگ جاتے ہو کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی سے روک رہا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اسے اپنے شہر سے نکال دیں، مگر تم کو پتہ نہیں ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم وہاجن بنایا ہے۔ ایک دن یہ تم سے دور چلا جائے گا، مگر پھر بھی تم اس کی گرمی سے نہیں بچو گے۔ اس کی گرمی تم تک پہنچتی رہے گی، اور اس کی روشنی سعید روحوں کی طریقے کو دور کرتی رہے گی۔ کوئی بھی اس کی تپش سے بچ نہیں سکتا، یعنی اس روحانی سورج جو ہے اس کی تپش سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور جب ہم اس کو دیکھیں غلبہ قرآن کے حوالے سے اس ٹاپک میں، تو قرآن جو ہے غلبہ قرآن مراد لیں تو یہ معنی ہوں گے کہ ایک دن قرآن کا مرکز تم سے دور ہو جائے گا، لیکن تم اس کے اثر سے نہ بچ سکو گے۔ اس کی تعلیم کا اثر تمہیں اپنا شکار بنائے گا، کیونکہ انبیاء کے زمانہ میں خدا تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں کچھ اس طرح کا اخلاص پیدا کر دیتا ہے کہ انہیں اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ انہیں گالیاں بھی دی جائیں تو بھی وہ ہدایت کے لیے لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا وہاج بنا دیا ہے کہ اس کی گرمی اور روشنی دور تک پھیل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر تعلیم جو ہے اس کی طرف بھی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر تعلیم کی طرف بھی اس میں یہ اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج کی روشنی ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک دن ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ تم تو صرف مکے کا رونا رو رہے ہو، 50 سال بعد یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ نمبر 2، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح سورج قیامت تک دنیا کی مادی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تعلیم قیامت تک چلتی رہے گی اور لوگوں کی روحانی ضروریات کو پورا کرتی رہے گی۔ جی بس آج کی ہم آیت نمبر 13 کی ہم نے ترجمہ اور تشریح دیکھی۔ اگر اس میں کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے، کوئی چیز جو سمجھ نہ آئے، تو کمنٹ کیجئے گا اور میرے لیے دعا کیجئے گا کہ خدا تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔